السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلبہ کرام، اردو گائیڈ لائن میں آپ تمام لوگوں کا استقبال ہے۔ آج آپ کے سامنے کلاس 12 کہکشاں اردو چیپٹر نمبر 23 کا معروضی سوالات اور مختصر سوالات کو دیکھنا ہے۔ آئیے بغیر کسی تاخیر کے اس کی شروعات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، معمار کس کو کہتے ہیں؟ معمار کس کو کہتے ہیں؟ معمار کے لفظی معنی کام کرنے والے کے آتے ہیں، تو اس کا جواب ہے معمار راج مستری کو کہتے ہیں۔ راج مستری کو معمار کہتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، بدھو کیسا مستری تھا؟ اس کا جواب ہے بدھو شریف اور محنتی مستری تھا۔ شریف اور محنتی مستری تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، رہٹ پر مزدور کی مزدوری کتنی تھی؟ یعنی مزدور جو رہٹ پر مزدوری کرنے کے لیے جاتا تھا اس کی مزدوری کتنی تھی؟ اس کا جواب ہے رہٹ پر مزدور کی مزدوری 12 آنے تھی۔ کتنے تھی؟ 12 آنے تھی۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 4 ہے، رہٹ سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے رہٹ کنویں سے پانی نکالنے والا ایک آلہ ہے جس میں پہیا لگا رہتا ہے۔ بولے رہٹ کسے کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو بتایا گیا کنویں سے پانی نکالنے والا ایک آلہ ہے جس میں پہیا لگا رہتا ہے اور اسی سے کیا ہوتا ہے؟ پانی نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، سوال نمبر 5 ہے، رتا کون تھا؟ رتا رہٹ پر کام کرنے والا ایک مستری تھا۔ اس کا واقعہ آپ کی کتابوں کے اندر بڑی پڑی ہے، آپ اسے دیکھیں۔ سوال نمبر 6 ہے، احسان دانش نے کس یونیورسٹی میں مزدور کا کام کیا؟ کس یونیورسٹی کے اندر احسان دانش نے مزدوری کا کام کیا؟ اس کا جواب دیکھیں۔ اس کا جواب ہے احسان دانش نے لاہور یونیورسٹی میں، کس یونیورسٹی میں؟ لاہور یونیورسٹی میں مزدور کا کام کیا۔ سوال نمبر 7 ہے، رہٹ چلانے کا کام کس جانور سے لیا جاتا ہے؟ یہاں تو رہٹ چلانے کا کام آدمی کرتے تھے، لیکن یہ کس جانور سے لیا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیکھیں، رہٹ چلانے کا کام بیل سے لیا جاتا ہے۔ کس سے لیا جاتا ہے؟ بیل سے لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، رتا کی نگاہیں ممنونیت سے کیوں جھک گئی؟ اس کے بعد دیکھیے، اس کا جواب ہے رتا کی نگاہیں ممنونیت سے اس لیے جھک گئی کہ احسان دانش نے اس کی جگہ 1 گھنٹہ کام کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ کہا بھائی میں تمہاری جگہ 1 گھنٹہ کام کر دوں گا۔ سوال نمبر 9 دیکھیں، ہرنوٹا کس کو کہتے ہیں؟ ہرنوٹا خوبصورت اور کٹھیلے بدن کے نوجوان کو ہرنوٹا کہتے ہیں، یعنی جو نوجوان خوبصورت ہو، کٹھیلے بدن کا ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہرنوٹا کہتے ہیں۔ یہ کہ لفظی اس کا معنی نہیں ہے بلکہ اس کا محاورہ مطلب ہے یہ۔ سوال نمبر 10 دیکھیں، سوال نمبر 10 ہے، منشی کے لڑکے نے کیوں کام چھوڑ دیا؟ اس کا جواب دیکھیں، خون کا دست آنے کی وجہ سے منشی کے لڑکے نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی جب منشی کے لڑکے کو خون کا دست آیا جس کی وجہ سے وہ کام کرنا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دیکھیں، مختصر سوالات مع جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، رہٹ کے پانی سے کون کون سے کام لیے جاتے ہیں؟ اس کا جواب دیکھیں۔ جواب ہے اس کا، رہٹ کے پانی سے کئی کام لیے جاتے تھے۔ رہٹ کے پاس سے ایک نالی نکلتی تھی۔ کیا نکلتی تھی؟ ایک نالی نکلتی تھی جو حوض میں جاتی تھی۔ کہاں جاتی تھی؟ حوض کے اندر، اور وہ حوض ہمیشہ پانی سے بھرا رہتا تھا۔ ظاہر سی بات ہے وہاں سے پانی نکلتی تو حوض میں جاتی تو حوض تو ظاہر سی بات ہے پانی سے بھرا ہی رہے گا، اور حوض کے پانی سے اینٹیں بھنگائی جاتی تھی، اور اینٹا عموماً جب آدمی پھلاتا ہے تو کسی حوض کے اندر پھلاتا ہے تاکہ وہ جلدی پھول جاتا ہے، اور چونا بھی بنایا جاتا تھا۔ رہٹ کے پانی سے کیا کیا جاتا تھا؟ چونا بھی بنایا جاتا تھا، اور دیواروں پر بھی چھڑکا جاتا تھا۔ اس کے بعد دیکھیں،
سوال نمبر 2 ہے، رتہ کی موت کیسے ہوئی؟ اس کا جواب دیکھیں۔ رتہ احسان دانش کے ساتھ رہٹ پر کام کرتا تھا۔ کس کے ساتھ؟ احسان دانش کے ساتھ رہٹ پر یہ کام کیا کرتا تھا، اور وہ کام تو بیل کا تھا، لیکن بیل نہ ملنے پر یہ کام آدمی سے لیا جاتا تھا۔ رہٹ کا کام یہ کسی انسان کا نہیں تھا، بلکہ یہ تو بیل کا کام تھا، لیکن بیل نہیں مل پا رہا تھا، جس کی وجہ سے آدمی ملنے کی بنا پر وہ کام انسان ہی کیا کرتا تھا، اور رتہ اپنے گھریلو مجبوری کی وجہ سے رہٹ چلانے کا کام کرتا تھا۔ یعنی گھر کے حالات بہتر نہیں تھے، مجبوری تھی، جس کی وجہ سے وہ سوچا کہ چل بھائی پیسہ یہاں مل جائے گا، میں کام کر لیتا ہوں۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے پیٹ میں درد ہونے لگا، لیکن پھر بھی کام پر جٹا رہا، کام کرتا رہا۔ کیوں؟ اگر کام نہیں کریں گے گھر کے جو مجبوری ہے وہ کیسے ختم ہوں گے؟ آخرکار وہ 3-4 دن تک کام پر نہیں آیا۔ بعد میں معلوم ہوا، جب لوگوں نے پتہ لگا کیوں بھائی یہ 3-4 دن سے نہیں آ رہا، تو بعد میں معلوم ہوا کہ 3-4 خون کے دست آئے، یعنی 3-4 مرتبہ خون کا دست آیا، اور پھر اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا۔ یہ اس کا آسان لفظوں میں جواب دیا گیا۔ سوال نمبر 3 ہے، احسان دانش اپنی یادگار کے بطور کیا چھوڑنا چاہتے تھے؟ بہ کے معنی پر، طور پر۔ جواب ہے اس کا، احسان دانش اپنی یادگار کے طور پر لکھنے پڑھنے کے بارے میں کئی چیز چھوڑنا چاہتے تھے۔ دیکھیے آگے کیا بول رہے ہیں، چونکہ جس یونیورسٹی میں مزدور کی حیثیت سے کام کر چکے تھے، کون؟ احسان دانش۔ جس یونیورسٹی کے اندر مزدور کی حیثیت سے کام کر چکے تھے، پھر محنت سے پڑھ کر یہ پروفیسر بنے۔ کیا بنے؟ پروفیسر بنے کام کرنے کے بعد، اور اسی یونیورسٹی میں ممتحن بن کر آئے۔ ممتحن کہتے ہیں امتحان لینے والے کو۔ جب امتحان ہوتا ہے تو چند استاد، چند ماسٹر امتحان لیتے ہیں، اس کی نگرانی کرتے ہیں، امتحان جو لیتے ہیں اس کو ممتحن کہا جاتا ہے۔ تو پہلے کی بات یاد آئی کہ میں پہلی اسی یونیورسٹی کے اندر مزدوری کیا کرتا تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ میں مزدور یونیورسٹی بناؤں۔ کوئی بناؤں یونیورسٹی؟ مزدور یونیورسٹی، اور لائبریری بھی قائم کرو۔ دیکھو لائبریری بولنے کے اندر، لیکن لکھا جائے گا لائبریری، اور یادگار کے طور پر ایک یونیورسٹی بھی قائم کرو، یہ ان کی خواہش تھی۔ سوال نمبر 4 دیکھیں، مصنف تکان مٹانے کے لیے کیا ترکیب کرتا ہے؟ مصنف تکان مٹانے کے لیے ایک معمول بنایا تھا۔ کیا معمول تھا؟ کہ جب وہ رہٹ چلاتے، رہٹ یہاں پہ مل گیا ہے، چل جائے گا، رہٹ چلاتے تھک جاتا اور کام سے فارغ ہو جاتا تھا، تو پہلے پورے بدن میں تیل مالش کرتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ کام سے فارغ ہونے کے بعد پورے بدن میں تیل سے مالش کیا کرتا تھا، پھر پانی گرم کرتا تھا، پھر اچھی طرح غسل کرتا تھا، یعنی نہاتا تھا۔ اس عمل سے مصنف کے دن بھر کی تھکاوٹ دور ہو جاتی اور جسم ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، درج ذیل محاورات کے معنی واضح کرتے ہوئے جملے بنائیں۔ یعنی یہاں جو محاورہ لکھا گیا ہے، اس کا معنی بھی واضح کرنا ہے اور جملے بھی بنانا ہے، تو اسی جملے کے اندر سب چیز ہو جائے گا۔ دیکھیے، دانتوں میں انگلی دبانا۔ کوئی حیرت ناک بات سن کر تم نے دانتوں میں انگلی دبا لی ہے۔ یعنی جب آدمی کوئی حیرت ناک بات سنتا ہے، کوئی تعجب خیز بات سنتا ہے، تو اس کو سن کر انسان اپنے انگلی کو دانتوں کے اندر دبا لیا کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھ، دوسرا محاورہ ہے آنکھ بچھانا۔ میں نے مہمانوں کے اعزاز میں آنکھیں بچھائی کا مطلب یہ ہے کہ جب مہمان ہمارے گھر تشریف لائیں تو میں نے ان کی خوب خاطر کی اور بہت اچھی طرح سے ان کا اعزاز کیا، ان کا اکرام کیا۔ بات کو پی جانا۔ اچھے لوگ ناپسندیدہ باتوں کو پی جاتے ہیں۔ یعنی جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ غلط بات کو سنتے ہیں تو اس کو بولتے نہیں، بلکہ ان کو اندیکھی کر دیتے، اس کو پی جاتے ہیں۔ آنسو پی جانا۔
صبر کرنے والے آنسو پی جاتے ہیں۔ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں، وہ مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں اور آنسو جاتے ہیں تو صبر کرنے کی وجہ سے اس آنسو کو کیا کرتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں خاک کا پیوند لگانا، خاک کا پیوند لگانا، خاک کا پیوند لگا ہوا سامان ٹکاؤ نہیں ہوتا، یعنی جس پر پیوند لگا ہوا ہوگا خاک کا، وہ سامان کیا ہوگا؟ ٹکاؤ نہیں ہو سکتا ہے۔ پیوند یعنی وہی جو لگا ہوتا ہے، چپی جس کو بولتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں درج ذیل الفاظ کی ضد بتائی، یعنی جو الفاظ ہے اس کا الٹا بتانا۔ دیکھیے گہرا، اس کا الٹا ہے اتھلا۔ شب، اس کا الٹا ہے روز۔ بیمار، اس کا الٹا ہے صحت مند۔ ہلکا، اس کا الٹا ہے بھاری۔ لطیف، اس کا الٹا ہے کثیف۔ تعریف، اس کا الٹا توہین۔ آشنا، اس کا الٹا نا آشنا۔ بات مکمل ہو گئی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کریں، اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے پاس اسے شیئر بھی کریں۔ پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ فقط والسلام۔